اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 17۔ آہو زاری کرنے والے، الصابرین وہ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کا معنی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، نیکی پر اپنے آپ کو جمانا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانے والے لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مصائب میں، تکلیفوں میں بے صبر ہونے سے نفس کو روکنے والے ہوتے ہیں، بری خواہشات، بری باتوں کی پیروی سے باز رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری اور اچھی باتوں کے پابند رہنے والے ہوتے ہیں۔ والصادقین اور سچے ہیں، اپنے قول، فعل، عمل، نیت، شہادت، واقعات کو نقل کرنے میں سچے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سچ لا الہ الا اللہ اور محمد عبدہ و رسولہ کی شہادت ہے، جس میں وہ سچے ہوتے ہیں۔ والقانتین اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت پر ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔ ان کے پیش نظر، ان کے سامنے ہر وقت اللہ رب العزت کی رضا، خوشنودی کا حصول ہی ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ قانت اس آدمی کو کہتے ہیں جو عبادت پر ہمیشگی اختیار کرے اور اس کی صحیح حدود سے تجاوز نہ کرے۔ والمنفقین اور خرچ کرنے والے، یعنی اپنے مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ واضح ہے کہ اس جگہ تک آیت کریمہ ہر قسم کی طاعت کو شامل ہو گئی۔ اس میں درستی اخلاق، اقوال بھی آ گئی، جسمانی مالی اعمال کی اصلاح بھی آ گئی۔ لیکن جنتی لوگ ظاہری اور باطنی اطاعت پر قانے نہیں ہو جاتے، یعنی اس پر اعتماد کر کے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کے ظاہری اور باطنی فرمانبرداری کو بیان کرنے کے بعد آیت کے آخر میں ان کے ڈرنے کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری حصے میں گناہوں پر استغفار کرنے والے ہیں، یعنی جنتی لوگ ظاہری باطنی اطاعت کے باوجود اپنی کمی، کوتاہی اور نیکیوں میں آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے ہر وقت اور خاص طور پر سحری کے وقت استغفار کرتے رہتے ہیں۔ مجھے آہو فغاں نیم شب کا پھر پیام آیا، تھم اے راہ رو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ نکتہ، ہر صفت میں کمال کی طرف اشارہ۔ آیت میں غور کریں کہ متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ہر صفت کے بعد واو لائی گئی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان میں سے ہر صفت قابل تعریف ہے اور یہ لوگ ہر صفت میں کمال رکھتے ہیں۔ نکتہ، توبہ استغفار صبح کے وقت کیوں؟ اس وقت دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ استغفار کے لیے صبح کے وقت کی تخصیص کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس وقت دعا کی قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے جس میں اٹھ کر عبادت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی طبیعت پر زبردستی جبر کر کے مشکل کے باوجود اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی قدردانی کرتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بخشش جلدی اور آسانی سے ہو جاتی ہے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ اس وقت بہت آسانی سے اور بڑی جلدی بخشش ہو جاتی ہے، اس لیے صبح کے وقت استغفار کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ اس وقت کی قدر کریں اور اس میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگیں۔ ایسا استغفار ہی مطلوب ہے۔ صبح کے وقت کی تخصیص کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت انسان کا دل خیالات وساوس سے فارغ ہوتا ہے، اس میں کافی حد تک یکسوئی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو وہی استغفار مطلوب ہے جو پوری یکسوئی توجہ کے ساتھ کیا جائے۔ جس گناہ پر استغفار کیا جائے اسے بھی چھوڑ دیا جائے، ورنہ وہ استغفار جو صرف زبان کے ساتھ کیا جائے اور عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو، تو ایسا استغفار حقیقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق ہے۔ حضرت رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہا فرمایا کرتی تھیں، استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، ہمارا استغفار بھی بہت زیادہ استغفار کا محتاج ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اس آیت سے ظاہر ہوا کہ جنت جانے والے لوگ صبر، سچائی، فرمانبرداری، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے امتیازی اوصاف سے متصف ہوتے ہیں۔ بس ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اپنی زندگی میں ان صفات کو پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آہ سحر گائی، جنتی لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری بھی کرتے ہیں۔ سورۃ الزاریات میں ہے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بے شک متقی لوگ باغوں، چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا۔ یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے بخشش مانگتے تھے۔ آہ سحرگاہی بہت بڑی دولت اور نعمت عظمی ہے، اس سے مشکلات حل بھی ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں قربی نصیب ہوتا ہے، اس سے دلوں کو روحانی زندگی ملتی ہے، روحانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں،
بندے کے کردار میں نکھار بھی آتا ہے، قبولیت عند اللہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنا سیکھیں اور اس پر ہمیشگی اختیار کریں۔ آپ کو ایک قدم نفس پر جمانا پڑے گا، ورنہ نفس تو یہ چاہتا ہے کہ آپ صبح کی نماز بھی نہ پڑھیں، جاگتے ہوئے بھی نماز نہ پڑھیں، تہجد پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ نفس تو یہ چاہتا ہے آپ ہر وقت سوئے رہیں، ہر وقت سستی کرتے رہیں، اپنی مرضی کریں، لیکن نفس کے اوپر آپ کو ایک قدم رکھنا پڑے گا اور نفس کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ بھئی اللہ کو راضی کرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ گراں بہا ہے تیرا گریا سحر گاہی، اسی سے ہے تیرے نخل کہن کی شادابی۔ ندائے الہی ہے کوئی مانگنے والا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر اس وقت نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس سے دوں، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس سے واضح ہوا کہ راتوں کو اٹھ کر دعا مانگنا بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اگر یہ نعمت میسر نہیں تو سمجھیں آپ بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی۔ اولیاء اللہ کی صفات، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں جو صفات بیان ہوئی ہیں اس آیت میں یہ اولیاء اللہ کی صفات ہیں۔ اگر آپ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، صبر کے مقام کو حاصل کریں، صبر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک تجربہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک کوشش ہوتی ہے، یہ بھی ایک مشق ہوتی ہے، یہ بھی ایک پریکٹس ہوتی ہے جو آدمی بار بار کرتا ہے، اس سے پھر آدمی کو اس کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے کہ بھائی میں نہیں صبر کر سکتا، ہمارے اندر وہ نبیوں والا صبر کا، ہمارے اندر وہ صحابہ جیسا صبر کا، اس طرح کر کے بہانہ کر کے بات کو ختم نہ کریں، بلکہ ہمت کریں۔ ہم نے اللہ سے جنت لینی ہے، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایک قدم آپ کو نفس پر جمانا پڑے گا کہ بھائی میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو الصابرین کہ یہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین صدقہ دینے والے ہیں، والقانتین قناعت اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ نے دیا اس پر خوش رہنے والے، یہ نہیں کہ ہر وقت میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، ہر وقت بس شکوے ہی شکوے شکوے ہی شکوے 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 نہیں کرتے یہ۔ والمنفقین اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے، مکھی چوس نہیں ہوتے، بخل نہیں کرتے، بلکہ جو ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے معافی بھی مانگتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں صبر بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اور اپنی روزی پر قناعت بھی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، یہ عمل بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے عمل ہوتے ہیں ایسے نڈر ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بس ہماری بخشش ہو گئی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، لیکن آپ ڈرتے رہیں، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آپ کے اوپر رحم ہی ہوگا، آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے نا بھائی۔ اللہ کا عذاب بھی تو بڑا سخت ہے، اللہ نے اپنے عذاب سے بھی تو ڈرایا ہے نا، تو آپ کو فکر ہوتی رہے کہ بھائی اللہ کہیں میرے سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ میرے اوپر کہیں عذاب نازل نہ کر دے۔ جتنا ڈریں گے اتنا بچ جائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے، جتنا اللہ سے مانگتے رہیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتے رہیں گے، پھر راضی ہو کر بڑا معافی نامہ جاری کر دیں گے، آپ کی مستقل دین والی طبیعت بنا دیں گے، مستقل آپ کو دین کے کاموں میں لگا دیں گے، اس سے پھر آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔